أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النحل کے رکوع نمبر 13 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر 6 احکام کا تذکرہ آیا، اور یہ آیت مبارکہ جمعے کے خطبے کے اندر بھی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کے ایک خلیفہ تھے، حکمران تھے، انہوں نے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ اس وقت سے ابھی تک جمعے کے خطبے کے اندر اکثر لوگ اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، یامر، وہ حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا، وینہا، اور منع کرتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی، والمنکر، بدی، والبغی، اور ظلم سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ محترم سامعین، عدل کے متعلق، احسان کے متعلق، رشتہ داروں کو دینے کے متعلق یہ 3 حکم دیے گئے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ بے حیائی، بدی یا منکرات ہیں ان سے، بغاوت سے، یا کوئی بھی ظلم تعدی ہے اس سے بچنا، اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر حکم دیا۔ اب پہلی چیز عدل کا حکم دیا گیا کہ عدل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب عدل یہ ہے کہ برابر سرابر، جتنا کوئی ظلم کرے اتنا انتقام لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دی، بھلا کیا، کوئی پیسے دیے اور اس نے اتنے نہیں بلکہ کچھ بڑھا چڑھا کے واپس کر دیے، تو یہ احسان ہوگا، یعنی کسی طریقے سے اچھے طریقے سے پیش آنا، اس نے جو نیکی کی ہے، اس نے جو بھلا کیا ہے، اس سے 2 قدم آگے جا کے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے ساتھ بھلا کرنا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بھلائی ہوگی، احسان ہوگا۔ اور تیسری چیز فرمائی جا رہی ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ کے، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو رشتہ داروں کو مال کے طور پہ جہاں ان کی ضرورت ہے، جہاں حقوق کے اعتبار سے ضرورت ہے، کوئی غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، کسی کو جسمانی ضرورت ہے، جو ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے تعلقات کو آگے چلانا ہے، یہ سارا جوڑنا، اس کا بھی اللہ جل شانہ کی ذات حکم دے رہی ہے۔ اور 3 چیزیں ہیں جن سے آگے منع کیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ آج دور بدل گیا اور چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ کسی دور کے اندر کہا جاتا تھا کہ یہ گانے گانے والا فلاں ہے، اسے برا، لیکن آج اس کو اچھے کہیں فنکار، کہیں گلوکار، کہیں کیا نام۔ تو نام بدلنے سے کام نہیں بدلتے، جو کام بندہ کر رہا ہے اس کے لیے احکام وہی ہوں گے، چاہے جتنا خوبصورت نام لگا دیا جائے۔ بے حیائی بھی مختلف صورتوں کے اندر بدل کے آ گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہمارے قرب و جوار کے اندر، ہمارے گھر بار کے اندر ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اب ان کا سامنا کرنا، ان کو دیکھنا، خبریں سن رہے ہیں، اس کے اندر کیسی، یا جو ہی نیٹ کو آن کیا اس کے اندر کیسی تصاویر آ رہی ہیں، کہاں نظر پڑ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی وینہا، وہ منع کرتا ہے تمہیں، عن الفحشاء، بے حیائی سے، کوئی بھی بے حیائی کی بات ہے، بے حیائی کی کوئی چیز ہے، ہر اس چیز سے اللہ جل شانہ کی ذات نے منع کیا ہے۔ اور پھر منکرات، جن چیزوں سے منع کیا گیا، نکیر کی گئی ہے، جن کے
متعلق یہ کام غلط ہے ان کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو، کسی کا حق غصب کرنا چھوڑ دو، سارے جتنے منکرات ہیں ان کو چھوڑنے کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا والبغی، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، حد سے بڑھنا، کسی کا حق غصب کر لینا، یہ ساری چیزوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان 3 چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جتنی بھی بے حیائی، بدی، برائی کی شکلیں ہیں وہ ساری ان کے اندر آ جائیں گی، ان سے منع فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یعظکم، کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اب نصیحت کیوں کرتا ہے؟ وجہ بیان کی جا رہی لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو قبول کر لو، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، تمہاری آخرت سنور جائے، اس کے متعلق اللہ کی ذات تمہیں یہ نصیحت کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور جب بھی تم نے کوئی وعدہ کیا، معاہدہ کیا، تو بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ، اذا عہدتم، جب تم وعدہ کرتے ہو تو بعہد اللہ، اس کو اوفو، پورا کرو، واوفو، اور پورا کرو، بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ وعدے کو، اذا عہدتم، جب تم وعدہ کر لو، جب بھی تم کوئی عہد کر لو تو اس کو پورا کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، ولا تنقضوا، نہ توڑو، الایمان، قسموں کو، بعد توکیدها، ان کو پختہ کرنے کے بعد، جب بندہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ میں کام کروں گا، یا اس کے لیے یقین دلاتا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں ایسا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو، یعنی اللہ کی قسم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کو اس کے اوپر اپنا گواہ بنا لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ جو بھی اس کے اوپر گواہ بنا لیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد اسے توڑنا جو ہے، ویسے بھی قسم جب اس نے کوئی بھی کھائی، پکا ارادہ کیا تو اسے توڑنا نہیں چاہیے، ہاں، اور لیکن ایسی چیز ہے کہ اگر اس نے ویسے کوئی چیز ایسی کر لی، ایسی قسم کھا بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہوگا، تو اسے اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم قسمیں کس لیے کھا رہے ہو، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کھا رہے ہو، یا حقیقی معنوں کے اندر کس چیز سے بچنے کے لیے کھا رہے ہو۔ اللہ تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور آگے پھر ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر بالکل توڑ دیا، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس جیسے نہ بن جانا، ولا تکون، نہ ہو جانا اس جیسے، اس عورت کے لیے کہ جس نے سوت کاٹا اور اس کے بعد سے توڑ توڑ کے بالکل جو ہے ذرا ذرا کر دیا، اس جیسے جو ہے نہ ہو جانا، تار تار کر دینا، تار تار کر دیا، تم اس جیسے نہ بن جانا۔ اب تھا یہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک دیوانی عورت تھی جسے خرقہ کہتے تھے، وہ بڑی محنت سے دن بھر سوت کاٹتی تھی، لگی رہتی تھی، محنت کرتی تھی، اور شام کو پھر اسے ادھیڑ ڈالتی تھی۔ اب یہ جو ہے ایک ضرب المثل بن گئی وہاں پہ کہ جو بندہ بھی اچھا خاصا کام کر کے اس کے بعد اسے خراب کر دے، اس کو کہا جاتا تھا کہ اس عورت کی طرح تم نہ بن جاؤ کہ وہ بیچاری دن بھر محنت کرتی ہے، سوت کاٹتی ہے، شام کو اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اور وہ کیا کرتی ہے، اس کو ادھیڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو کوئی بندہ بھی اگر اچھا کام کر کے اس کو اسی طریقے سے بگاڑ دے گا، تو یہ ضرب المثل کے طور پہ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جو ایسے کرتی تھی، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امہ ہی اربع من امہ، فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو، یعنی اچھے کام کرو، اچھے کام کے لیے قسمیں کھاؤ، پھر انہیں توڑ کے فساد کا ذریعہ بننے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں، یعنی قسمیں فائدہ حاصل کر لیں، اس لیے قسم کھانا کہ فائدہ حاصل کر لیں، دنیاوی مفاد حاصل کر لیں، اکثر اس لیے کی جاتے ہیں، بندہ اس دوڑ کے اندر زیادہ کی پڑ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس لیے تم ایسا نہ کرو اس عورت کی طرح کہ جو تمہارے اچھے اعمال ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں اس وجہ سے، تو ان چیزوں سے بچو۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے، یبلوکم تمہیں آزماتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات بھی، اس کے ساتھ ان قسموں کے ساتھ جو تم قسمیں کھاتے ہو، جو تم وعدے کرتے ہو، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات تمہیں آزما رہی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ تمہیں باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا، وَلَيُبَيِّنَنَّ کھول کر بتا دے گا لَكُمْ تمہارے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جہاں چھپی
رہ جاتی ہیں، بندہ آپس کے اندر اختلاف کے اندر رہتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی ذات لوگوں کے سامنے ان کو واضح کر دے گی۔ اور آگے اللہ جل شان ایک اور چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تمہیں کر دیتا أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی یعنی جماعت بنا دیتا، ایک ہی دین کے اوپر جو ہے اس کا پیروکار تمہیں اللہ کی ذات بنا دیتی۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ جو فیصلے ہوتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے دوسرے مقامات میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں رستوں کی رہنمائی کر دی ہے۔ انسان اما هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکر و اما کفورا، انسان کی مرضی کہ وہ شاکر بنے یا کافر بنے، یعنی ان کا اقرار کرنے والا شکر گزار بنے یا جو انکار کرنے والا کافر بن جائے۔ یہ بندے کو اللہ کہتے ہیں ہم نے اختیار دیا۔ اور یہاں یہ جو فرمایا کہ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ اس کے اس طلب کی وجہ سے، اس کے ان اعمال کی وجہ سے، اس کے دل کے اندر جو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اسے گمراہی کی طرف اور لے جاتے ہیں، گمراہی کے اندر وہ بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جس بندے کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہو، جو اخلاص کا طلبگار ہو، جیسے کہ پچھلی بھی آخری آیت کے اندر فرمایا گیا، پہلے گزرا ہے کہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے، فرمایا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، کہیں فرمایا مؤمنین ایمان والوں کے لیے، کہیں فرمایا متقین کے لیے۔ اب یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی ذات جو گمراہ کرتی ہے تو ان لوگوں کو کہ جو راہ ہدایت کے اوپر آنا نہیں چاہتے، جو آنا چاہتے ہیں اللہ کی ذات ان کی اصلاح کرتی ہے، انہیں ہدایت دیتی ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا ہوا بلکہ اختیار دیا، اور یہ فیصلہ اللہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اور تم جو بھی عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرسوگی، ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کام کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان جو بھی کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کا صلہ اسے دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے صلے سے نوازا جائے گا، جو برے اعمال کرے گا تو اس کو ویسا ہی صلہ وہاں پہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بعد ثبوتها، ان کو پاؤں جمنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، یعنی فتذل قدم بعد ثبوتها، اس کے متعلق کہ کسی کو پھسلانے کے لیے اس کے متعلق جو قسموں کو جو ہے تم اس کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرو۔ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، پھر تمہیں اس کو اللہ کے رستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے۔ وتذوقوا، اور تمہیں چکھنی پڑے، السوء بری، بما صددتم جو تم نے روکا ہے عن سبیل اللہ کے رستے سے، یعنی اب قسمیں کھاتا ہے اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، مختلف جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، مختلف چیزیں، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا بندہ جو اس وجہ سے اس کو کرتا ہے اور دنیاوی نقصان سے بچتا ہے یا دوسرے لوگوں کو اس سے ہٹاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، ان کے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، نہ بیچو، بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت۔ اب تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے بندہ قسمیں کھا جاتا ہے، پھر بدل جاتا ہے، قسم کو توڑ دیتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ قسم نہیں کھائی ہے، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی دنیاوی طور پہ ظاہری طور پہ فائدہ ہو، اخروی لحاظ سے یا آخرت کی کامیابی سے وہ فائدہ اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قسم کو توڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ آخرت کے اندر جو اسے صلہ ملنا ہے اس سے کہیں بڑا ہے، اور آخرت کے اندر جو اسے کامیابی ملنی ہے دنیا کی کامیابیوں کے مقابلے کے اندر وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ دنیا ساری دنیا مل جائے لیکن آخرت کی ناکامی ہو تو بندہ ناکام ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ملے اور آخرت کی کامیابی مل جائے تو بندہ کامیاب ہے۔ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بندہ جب بھی قسم کو توڑتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، تو وہ بعض اوقات اسی تھوڑے سے فائدے کو دیکھ کے، دنیاوی فائدے کو دیکھ کے توڑتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیاوی فائدہ جس کی خاطر تم قسمیں توڑ رہے ہو، یہ تو ثمنًا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا مول ہے، وہ جو آخرت کے اندر ملنا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ انما عند اللہ هو خیر لکم، فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت سمجھو۔
ان کو اگر تم یہ سمجھو تو تمہیں معلوم ہو تو انما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہی بات نچوڑ ہے اس کا کہ دنیا کے اندر جو فائدہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ قریب ہے، ہمارے سامنے ہے، یہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو آخرت کا فائدہ ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے، ظاہری طور پہ نقصان ہو رہا ہے، بعض اوقات بندہ کہتا ہو اتنا نقصان، چلو ابھی اس کو قسم کو توڑ دیتے ہیں، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ مختلف صورتیں ایسی بنتی رہتی ہیں معاشرے کے اندر کہ کہیں بندے نے سودا کیا، دوسرا آگے اس نے کہا نہیں میں تو اتنے دیتا ہوں، اس نے وعدے کو توڑ دیا، اب اس کے اوپر کہیں قسم کھائی کہ نہیں میں تو یہ کروں گا، دیکھا نہیں ادھر فائدہ ہو رہا، اس نے اس قسم کو توڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر مشاہدات کو دیکھا جائے، جن لوگوں نے وقتی طور پہ نقصان کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا کہ چلیں جی کوئی بات نہیں ہم کر لیتے، اللہ کا حکم ایسا تھا، ہم نے یہ کیا تو اس کو ہم پورا کریں گے، اس وقت نہیں تو بعد میں اللہ نے ان کا وہ نقصان بھی پورا کر دیا اور انہیں فائدہ بھی دے دیا۔ آخرت کے اندر تو جو ملنے والا کی بات ہے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی ذات جو انہیں فائدہ ہی دیتی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، باق، وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنا بندے کے پاس مال آ گیا، جو کچھ آ گیا، جتنی عزتیں آ گئیں، جو کچھ سارا اسباب عیش و عشرت کے اسباب آ گئے، جتنا مال آ گیا، گاڑیاں آ گئیں، مکانات بن گئے، زمینیں آ گئیں، سب کچھ اس نے دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر لیا، لیکن اللہ کہتے ہیں ما عندکم، تمہارے پاس جتنا بھی ہے یہ سب کے لیے، چاہے جس کے پاس پوری دنیا کا مال آ گیا، جس کے پاس تھوڑا سا آ گیا، فرمایا ینفدو، یہ ختم ہو جائے گا، بندہ ختم ہو گیا، مال گیا، پیچھے وہ رسا لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے بات وہ باقی رہنے والا ہے، وہ اس وقت تک ملے گا۔ تو وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر تکلیف کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، اور بعض اوقات بندہ کو اچھا کام کر رہا ہے اس کے اوپر اپنے نفس کو مجبور کرنا، یہ بھی صبر ہے، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا اللہ کی اطاعت کے اندر، تو یہ صبر ہے۔ اب ایک بندہ صبر کرتا ہے جس لحاظ سے بھی مالی طور پہ پریشانی آ گئی یا کوئی اللہ کا حکم اس نے پورا کرنا ہے، اس کے اوپر اپنے نفس کو اس نے مجبور کیا، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے انہیں اجر سے ضرور نوازے گی، اس کے اس اچھے کام کا اسے اجر دے گی اور قیامت والے دن ملے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، من، جس شخص نے بھی عمل کیا، صالحا، نیک کام کیا، من ذکر، مرد میں سے، او انثی، یا عورت میں سے، یعنی اب جس بندے نے بھی کام کیا، اور یہاں مطلق ہے، کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک بندہ کرے گا یا گناہگار کرے گا، کوئی ایک بڑے خاندان والا کرے گا یا چھوٹے خاندان والا کرے گا، کوئی امیر کرے گا یا غریب کرے گا، کوئی گاؤں کا رہنے والا کرے گا یا شہر کا رہنے والا کرے گا، کوئی بھی کرے گا، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ کام کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، وہ یقین کرنے والا ہے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ نُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کی جو زندگی ہوگی، حیاتً طیبہ، پاکیزہ زندگی، جس نے اچھے کام کیے۔ تو اللہ جب یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ بھی ایسے اعمال کرتا ہے اعمال صالح، ہم پاکیزہ زندگی دیں گے، اور جو بندہ آج بھی حقیقی معنوں کے اندر اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ ساری کائنات کو اس کا کر دیتے ہیں، اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ جیسا کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ تو دنیا کے اندر ان کے اوپر ڈر ہے، نہ آخرت کی انہیں فکر ہے، غمگین ہے آخرت کے متعلق، ان دنیا کے اندر بھی مطمئن ہے، ان کا دل مطمئن ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے کہتے ہیں اللہ تو اس پہ راضی، ہم بھی راضی، اور لیکن جو ہے آخرت کی بھی انہیں فکر نہیں، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ یعنی اللہ کی ذات، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ کی ذات کسی بھی بندے کا اور ایمان والوں کا اجر تو اللہ کی ذات ضائع ہی نہیں کرتی ہے، اس کے متعلق یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ جو ہم ہر دفعہ جب قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو یہاں سے حکم ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی بندہ نیک کام
کام کرنے لگتا ہے تو سب سے زیادہ خلل ڈالنے کی کوشش شیطان کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو ایک نیک کام ہے تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ یہ شیطان مردود جو ورغلائے نہیں یا اس کے کام سے روکے نہیں، تو اس سے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کے متعلق یہ بات تو ہے، لیکن ہر چیز جب بھی تو شیطان سے اگر اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے تو وہ بہتر ہے، ہر کام کے اندر نیک کام کے اندر اسے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون، فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا، لیس له سلطانی نہیں ہے اس کی کوئی دلیل ان لوگوں کے اوپر کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے، جو ایمان والے یقین والے ہیں۔ پھر فرمایا وعلى ربهم يتوکلون، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا بس، جو ایمان والے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں ان کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، على الذين يتولونه، جو اسے اپنا ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، شیطان کے دوست بنتے ہیں تو وہی انہیں غلط راستے کے اوپر لے کر جاتا ہے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ والذین هم به مشرکون، اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، شیطان کو دوست بناتے ہیں، ان کے اوپر اس کا بس چلتا ہے، انہیں اپنی مرضی کے اوپر وہ چلاتا ہے اور لے کر جاتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اس کی نہیں مانتے ہیں، وہ رحمان کی مانتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں بھی اس پہلے گروہ کے ساتھ شامل فرمائے اور دوسرے گروہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تمام مصائب سے نجات نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔